السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹاپ 5 پنجاب ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے متعلق ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے جنگ ستمبر کی کچھ وجوہات اور اس کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ دوستو، بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور نہ آج تک کبھی کیا ہے۔ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کا وجود ختم کر دیا جائے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھارت نے کئی اقدام کیے ہیں اور کر رہا ہے، لیکن ہر بار اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس کا پہلا ثبوت تو 6 ستمبر 1965 کو مل ہی گیا تھا۔ اب بھارت نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا اور حملہ کر دیا۔ پاکستان کے فوجی اور اقتصادی وسائل بھارت کے مقابلے میں انتہائی کم تھے، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اس جنگ کو لڑا اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی۔ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی اور بالآخر اقوام متحدہ کی مداخلت پر ختم کر دی گئی۔ ستمبر 1965 کی تاریخی جنگ کے واقعات اور وجوہات مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، اس جنگ کا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بھارت کا نظریہ سیاست۔ بھارت کا نظریہ سیاست ہندو مفکر چانکیہ کی سیاست پر ہے، جس کا بنیادی اصول مکر و فریب، ہمسایہ ممالک کے ساتھ جاہرانہ عزائم رکھنا ہے۔ اس لیے بھارت کے رہنما ہمیشہ منہ سے آتشی کا پرچار کرتے ہیں، لیکن عموماً ہمسایہ کے خلاف جاہریت کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، بھارت کی پاکستان سے دشمنی۔ پاکستان کا قیام ہندوؤں کی مرضی کے خلاف تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے قیام کو دل سے پسند نہیں کیا تھا اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ جیسے جیسے پاکستان مضبوط ہو رہا تھا، ہندوستان پاکستان کو تباہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ تیاریاں کر رہا تھا، اور 1965 کی جنگ دوستو اس کا ثبوت تھا۔ تیسرا پوائنٹ تھا جو اس جنگ کا، وہ ہے مسئلہ کشمیر، جو ابھی تک جاری ہے۔ قومی پاکستان کے بعد مسئلہ کشمیر دونوں ممالکوں کے لیے بہت اہم تھا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر تھا، اور بھارت نے کشمیر کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ سلامتی کونسل نے بھارت کے خلاف قرارداد بھی پاس کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے کشمیر میں رائے شماری کروانی تھی، لیکن بھارت نے رائے شماری نہیں کروائی۔ مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اٹھانے اور کشمیری عوام کی ہلاکی مدد کرنے کی پاداش میں بھارت نے پاکستان پر ستمبر 1965 کی جنگ مسلط کر دی تھی۔ دوستو، اس جنگ کی چوتھی وجہ تھی چین اور بھارت کی جنگ۔ بھارت نے 1962 میں طاقت کے نشے میں چین پر حملہ کر دیا، جس میں بھارت کو زبردست شکست ہوئی۔ اس کو بین الاقوامی طور پر ذلیل ہونا پڑا اور اس کا وقار مجروح ہوا۔ بھارت اب کسی بھی ملک پر حملہ کر شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی حفاظت مٹانے کے لیے مئی 1965 میں رن کٹ کے متنازع علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے پاکستانی افواج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست نصیب ہوئی۔ بھارت نے اپنے وقار بحال کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ دوستو، اس جنگ کا پانچواں پوائنٹ ہے بھارت کی داخلی سیاست۔ نہرو کے انتقال کے بعد بھارت داخلی سیاست میں الجھ کر رہ گیا۔ بھارت میں عام انتخابات کا انعقاد ہونے والا تھا اور کانگریس انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس نے پاکستان پر حملہ کر کے فتح حاصل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ عوام سے ووٹ حاصل کیے جا سکے۔ اس لیے بھارت نے ستمبر 1965 میں پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، جیسے کہ 2019 میں 27 فروری کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مودی حکومت نے کیا تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ اس جنگ کا چھٹا پوائنٹ ہے عالمی طاقتوں کی پاکستان دشمنی۔ برطانیہ پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان نے چین سے دوستی کر لی اور امریکہ بھی اس کے خلاف ہو گیا، اور روس پہلے ہی پاکستان کے خلاف تھا۔ روس کے ساتھی ممالک بھی پاکستان کے مخالف ہو گئے اور بھارت نے ان ممالک کی حمایت سے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے واقعات کی۔ صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے جنگ شروع ہونے کے بعد ریڈیو پر ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی توپوں کے خانے مستقل طور پر سرد نہیں ہو جاتے اور بھارتی حکمران نہیں جانتے کہ انہوں نے کس بہادر قوم کو للکارا ہے، اور ہمارے صفن شکن سپاہی دشمنوں کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ پاکستان کی افواج دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ صدر پاکستان نے قوم کو پکارتے ہوئے کہا کہ مردانہ وار آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، خدا تمہارا حامیہ ناصر ہو۔ آپ بات کرتے ہیں لاہور واگا بارڈر کے محاذ کی۔ بھارت نے 5 ستمبر اور 6 ستمبر کی درمیانی رات کو لاہور شہر پر 3 اطراف سے حملہ کیا، جن میں واگا، برکی اور قصور کے علاقے شامل ہیں۔ بھارتی فوج کا ایک بڑا ڈویژن واگا کی طرف اور دوسرا ڈویژن برکی کی طرف سے، جبکہ تیسرا ڈویژن قصور کی طرف سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بھارت کا یہ منصوبہ تھا کہ لاہور پر قبضہ کر لیا جائے اور اپنی من مانی شرائط کے مطابق بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے پاکستان کو، لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو بیار بنہر کے دوسرے کنارے پر روک لیا، اور اس محاذ پر میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنی کمپنی کے ساتھ کئی روز تک دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا اور آخرکار جامِ شہادت نوش کیا، اور پاکستان کی حکومت نے میجر عزیز بھٹی کو اس عظیم کارنامے پر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قصور محاذ کی۔ بھارت کا منصوبہ تھا کہ قصور کی طرف سے لاہور میں داخل ہوا جائے اور ہماری افواج نے اس حملے کو پسپا کر دیا، بلکہ اگلے روز جوابی
जवाबी हमला किया और 11 सितंबर को हिंदुस्तान का तरीही शहर खेम करन फतह कर लिया और हिंदुस्तान ने इस इलाके को वापस लेने की बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब न हुआ। और दोस्तों बाद भारत ने हैदर सलमानकी की तरफ से नया महाज खोला लेकिन वहाँ भी इसे मुंह की खानी पड़ी, बल्कि हजारों अपने फौजी मरवा लिए। दोस्तों अगला महाज है सियालकोट का महाज, जिसको आप बाहु भी जानते ही होंगे। भारत ने लाहौर के तीनों महाजों पर शिकस्त खाने के बाद टैंकों और बख्तरबंद डिवीजनों के साथ सियालकोट के इलाके चविंडा पर हमला कर दिया। सियालकोट के महाज पर हमला कामयाब बनाने के लिए भारत ने एक बख्तरबंद डिवीजन और 400 टैंक इस्तेमाल किए। सियालकोट पर भारी बमबारी की लेकिन अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने डट कर इनका मुकाबला किया। चविंडा के मकाम पर 13 सितंबर को एक अजीम मार्का हुआ जो कि दूसरे जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस महाज पर भारत की एक दहाई बख्तरबंद फौज तबाह हो गई और इसे जिल्लत अमेज शिकस्त भी हुई। दोस्तों अगला महाज है राजस्थान का महाज। हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद भारत ने राजस्थान में नया महाज खोला और हैदराबाद पर कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ पर मुजाहिदीन ने पाकिस्तान अफवाज की मदद की और दुश्मन को भगा दिया। पाकिस्तान की अफवाज ने भारत की कई चौकियां पर कब्जा कर लिया और भगती हुई भारतीय फौज काली जरब लगाई। इस महाज पर पाकिस्तानी फौज ने भारी तादाद में जंगी सामान हासिल किया। दोस्तों अब बात करते हैं फिजाई कारनामों। जब भारत को मैदान जंग में शिकस्त हुई तो उन्होंने अपनी फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिजाई जंग शुरू की। पाक फिजाइया ने 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शाम को अपने जोधपुर, आदमपुर, जामनगर, जम्मू और श्रीनगर के भारतीय हवाई अड्डों पर हमला करके पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया की कमर तोड़ कर रख दी। भारत के 13 मिग तैयारे तबाह कर दिए और 7 सितंबर की सुबह भारत ने सरगोदा के हवाई अड्डे पर हमला किया। पाक फिजाइया ने जवाबी हमला करके इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लाहौर के मकाम पर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, जिन्हें आप MM आलम के नाम से भी जानते हैं, एक ही झड़प में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए, जो कि आलमी रिकॉर्ड है। इस हमले में भारत को एक स्क्वाड्रन तैयारों का नुकसान हुआ। इस जंग में हिंदुस्तान के 111 तैयारे मारे गए जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 14 तैयारे तबाह हुए। भारत ने तंग आकर शहरी इलाकों को बम्बू का निशाना बनाया लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी ठिकानों पर ही हमला किया। दोस्तों अब बात करते हैं बहरी जंग की। इस जंग में पाकिस्तान बहरिया ने भी एक अजीम कारनामा सर किया। पाकिस्तानी बहरिया ने काड़ियावार के साहिल पर द्वारका का मशहूर भारतीय अड्डा तबाह किया। वहाँ पर बड़े बड़े रडार काम करते थे। हिंदुस्तान ने जवाबी हमला किया तो इसके 3 तैयारे गिरा दिए गए। 22 सितंबर और 23 सितंबर की दरमियानी रात को भारत की बहरिया ने पाक बहरिया के एक यूनिट पर अचानक हमला किया और पाक बहरिया ने जवाबी हमला करके भारतीय बहरिया का एक फ्रंटियर जहाज डुबो दिया और भारतीय बहरिया के दीगर जहाजों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बारी आती है जंग बंदी की। भारत को जब हर महाज पर शिकस्त नजर आई तो इसने अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी कराने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि जंग बंदी हो जाए। सलामती कौंसिल ने सितंबर को हुक्म दिया कि जंग 22 सितंबर को रात 12 बजे बंद कर दी जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने मजीद 15 घंटे तलब किया और इस तरह 27 सितंबर को रात 3 बजे सहरी के वक्त जंग बंदी हुई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके इल्म में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।